اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا عنوان ثابت قدمی یا ثابت قدم پہ ہے، جس کی معنی ہے ڈٹے رہنا یا پکے ارادے کے ساتھ، اور انگریزی میں ریسالوٹ یا ہیونگ اے فکسڈ پرپز۔ تو آئیے اس ثابت قدمی کو قرآن شریف کی روشنی میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں کیا حکم ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَّقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ یہ پارہ نمبر 2 ہے، سورۃ البقرہ 2 ہے، اور آیت نمبر 177 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ، اور نیک وہ ہیں جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب عہد کر لیں، اور ثابت قدم رہنے والے ہیں تنگ دستی میں اور جسمانی تکلیف میں اور جنگ کے وقت۔ یہی لوگ ہیں راست باز، اور یہی لوگ ہیں متقی۔ رسول کریم سے مروی ہے، جو اس آیت پہ عمل کرے گا اس کا ایمان کامل ہے۔ اب دوسری آیت اس لیے کی پڑھ رہا ہوں: ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ یہ پارہ نمبر 4 ہے، سورۃ آل عمران ہے 3، اور آیت نمبر 142 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں تم میں جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے ثابت قدم رہنے والوں کو۔ اب میں ایک اور آیت اس سلسلے میں پڑھ رہا ہوں: وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ وَمَا ضَعِفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ یہ پارہ نمبر 4 ہے، سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 146 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور کتنے ہی نبی گزر چکے ہیں کہ جنگ کی ان کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے، اور نہ تو پست ہمت ہوئے وہ ان مصیبتوں کی وجہ سے جو پہنچی انہیں اللہ کی راہ میں، اور نہ کمزوری دکھائی اللہ کی راہ میں، اور نہ بے دست و پا ہو کر بیٹھے۔ اور اللہ محبوب رکھتا ہے ثابت قدم رہنے والوں کو۔ اب میں اور اس سلسلے کی آیت پڑھ رہا ہوں: یا ایھا الذین
آمنو صبروا وصابروا وربتوا واتقوا اللہ لعلکم تتقون۔ یہ پارہ نمبر 4 ہے، سورت آل عمران 3 ہے، آیت نمبر 200 ہے۔ اے ایمان والو، ثابت قدم رہو اور دشمنوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ اور اتفاق اور اطاعت قائم رکھتے ہوئے جہاد کے لیے کمر بستہ رہو اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم کامیابی سے ہمکنار ہو۔ اور اب میں ایک اور اس سلسلے کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، لا کان خیر اللہم اشد تثبیتا۔ اس کا ترجمہ ہے ہوتا زیادہ بہتر ان کے حق میں اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا ذریعہ۔ یہ پارہ نمبر 5 سورت النساء 4 اور آیت نمبر 66 کا حصہ پڑھا گیا ہے۔ اور اب میں پڑھ رہا ہوں اور ایک اور آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ یہ پارہ نمبر 9 ہے، سورت انفال ہے اور آیت نمبر 15 کا شرف حاصل کیا گیا ہے پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب مقابلہ ہو تمہارا کافروں سے میدان جنگ میں تو مت پھیرو تم ان کے سامنے پیٹھ۔ اب میں ایک اور آیت اس سلسلے میں پڑھ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ترجمہ اس کا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب مقابلہ ہو تمہارا کسی گروہ سے تو ثابت قدم رہو اور ذکر کرتے رہو اللہ کا کثرت سے تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ یہ پارہ نمبر 10 ہے، سورت انفال 8 ہے، آیت نمبر 45 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، کل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین۔ اس کا ترجمہ ہے، کہہ دو نازل کیا اس نے روح القدس کو تمہارے رب کی طرف سے بالکل ٹھیک ٹھیک، تاکہ ثابت قدم رکھے ایمان والوں کو اور ہدایت اور بشارت ہے فرما برداروں کے لیے۔ یہ پارہ نمبر 14 سورت نحل 16 اور یہ آیت نمبر 102 کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اب میں ایک اور آیت اس سلسلے میں پڑھ رہا ہوں، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ اس کا ترجمہ ہے، بخلاف اس کے یقیناً تیرا رب ان لوگوں کے حق میں ہے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ آزمائش میں ڈالے گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور ثابت قدم رہے، بے شک تیرا رب ان آزمائشوں کے بعد یقیناً ہے بخشنے والا
اور رحم فرمانے والا۔ یہ پارہ نمبر 14 سورت نحل 16 اور آیت نمبر 110 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اب میں ایک اور آیت اس سلسلے میں پڑھ رہا ہوں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ یہ پارہ نمبر 15 ہے، سورت بنی اسرائیل 17 ہے اور آیت نمبر 75 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اگر نہ ثابت قدم رکھا ہوتا ہم نے تم کو تو بہت ممکن تھا کہ تم جھک جاتے ان کی طرف کسی قدر۔ اب میں آتا ہوں، یہ تو میں نے اس سلسلے میں ثابت قدمی میں کئی آیتیں پڑھی، اور اب میں جو پچھلی جو جنگیں میں نے 5 پڑھی تھی ان کے کنکلوژن پہ آ رہا ہوں۔ بدر، اس جنگ میں 70 کفار مارے گئے اور 70 ہی اسیر ہوئے۔ 36 کافروں کو حضرت علی علیہ السلام نے قتل کیا۔ اس لڑائی میں ابو جہل، اس کا بھائی آس اور عتبہ شیبہ، ولید بن عتبہ نے اسلام کے بہت سے دشمن مارے گئے۔ اس پہلی جنگ کے علمدار حضرت علی علیہ السلام تھے۔ جنگ احد، اس جنگ میں حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ میدان میں بھگدڑ پڑ گئی۔ بڑے بڑے مدیان شجاعت سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے، کسی نے رسول کی طرف توجہ نہ دی۔ صرف 3 سپاہی صحابی رہ گئے تھے، جن میں حضرت علی اور 2 اور تھے۔ جب سب لوگ بھاگ رہے تھے تو حضرت علی محو جہاد تھے اور تحفظ رسالت بھی کر رہے تھے۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت علی محو جنگ تھے۔ آپ کے جسم پہ 16 ضربیں لگی اور آپ کا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا تھا۔ آپ کافی زخمی ہونے کے باوجود تلوار چلاتے رہے اور دشمن کے صفوں کو الٹتے جاتے تھے۔ سیرت نبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277 ہے۔ اسی دوران میں حضرت نے فرمایا، علی تم کیوں نہیں بھاگ گئے؟ عرض کی، مولا کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لوں؟ مدارج نبوت میں مجھے تو آپ پہ قربان ہونا ہے۔ جنگ خندق یا جنگ احزاب، لشکر کفار سے عمر بن عبدالود عامری مقابلے کے نکلا اور خندق پار کر کے لشکر اسلام سے مبارز طلب کرنے لگا۔ اس نے 3 مرتبہ مبارز طلبی کی۔ حضرت نے تینوں مرتبہ اصحاب کو اس مقابلے کے لیے پکارا، مگر سکوت میں گم آواز صدائے بازگشت بنی ہوئی تھی، یعنی کوئی بھی نہیں اٹھا۔ سب کہہ رہے تھے کہ عمر ابن عبدود عامری جو ہے یہ کئی سپاہیوں کو ایک ہی ٹرن پہ مار دیتا ہے، اونٹنی کے بچوں کو اس سے کون لڑے گا؟ سب خاموش تھے۔ آخرکار ہر 6 مرتبہ علی مرتضیٰ نے آواز رسول خدا پہ لبیک کہی اور اذن جہاد طلب کیا۔ جنگ فتح ہوئی۔ حضرت علی نے عمر بن عبدود عامری کا سر قلم کر کے خدمت نبی میں پیش ہوئے اور اس کے سر کو نبی کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس وقت آپ نے فاتح جنگ احزاب کی مدح فرمائی۔ علی علیہ السلام کی ضرب خندق کے روز عمر بن عبدود عامری کے مقابلے میں میری امت کے قیامت تک کے اعمال عبادتی
سے افضل ہے۔ جنگ احزاب کا صحرا بھی حضرت علی کے سر رہا۔ جنگ خیبر، اس جنگ میں فتح ہو ہی نہیں رہی تھی، یعنی قلعہ قموس کے لیے، تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ آج میں علم اس شخص کو دوں، کل اس شخص کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، جو اللہ کو دوست رکھتا ہوگا اور اللہ بھی اسے دوست رکھتا ہوگا۔ آخر میں حضرت علی نے قلعہ قموس کو فتح کیا، اور بڑی وادی سے جو میں نے پہلے بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد 5ویں جنگ روز حنین، جناب حضرت علی مرتضیٰ نے زبردست جنگ کی اور کافروں کو قتل کیا۔ خدا نے حضرت علی کے ذریعے سے فتح و کامرانی عطا کی۔ جنگ حنین آخری 5ویں لڑائی تھی۔ جنگ بدر سے ابتدا ہوئی اور حنین کی جنگ انتہا ہوئی، اس لیے علی فاتح و بدر و حنین ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام اللہ تعالیٰ اور رسول پاک کے اس میں رچے بسے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں کامیابی دی۔ اب میں ادھر بتانا چاہتا ہوں جو میرے دل میں بات آئی ہے کہ علی علیہ السلام کی ہم ایسے تعریف نہیں کرتے۔ اگر کسی اور صحابی کا بھی ایسے کوئی قرآن شریف میں ہے تو بتائیں، ہم اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن صرف یہ علی علیہ السلام ہیں۔ ایسے علی علیہ السلام شاہ مشرقین یا مغربین نہیں بنے۔ جب جنگ احد میں آپ زخمی ہو گئے، 2 دندان شہید ہو گئے، تو شام کے وقت حضرت علی علیہ السلام نے اپنے زانوں پہ رکھا، اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آئیں اور وہ خون صاف کرتی رہیں۔ تو ادھر کسی شاعر نے لکھا ہے، کسی کے زانو اقدس پہ گرب وقت غروب، نبی کا سر ہو شاہ مشرقین بنتا ہے۔ تو اے میرے بھائیو، علی ایسے شاہ مشرقین یا مغربین نہیں بنا۔ علی نے واقعی اپنے ثابت قدمی سے ثابت کر کے دکھایا، اور تمام جنگوں میں حضرت علی نے فتح و کامیابی حاصل کی اور اسلام کا پرچم بلند کیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی مولا، علی مولا۔